دوستو، اس پینڈیمک کے دور میں جبکہ ایسا ماحول ہے پورے ملک میں کہ ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اور لوگ ایک خوف و ہراس کے ماحول میں ہیں، ایک دوسرے سے قریب آنے کو لوگ ڈرتے ہیں، ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہیں، اور ایسی سچویشن بھی ہم نے دیکھی کہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہمارے سامنے رہا ہے۔ کئی امواتیں ہمارے قریب کے، ہمارے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، بہت نزدیکی لوگوں کی ہوئی ہے جن کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفنایا ہے۔ اب ایسے زمانے میں اگر کچھ مہلت عمل ہم کو ملی ہے اور اگر ہم زندہ ہیں تو اس سے ہم نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا بہت خصوصی کرم ہم پر ہے۔ کرم تو ہے ہی، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت ہماری بڑھائی ہے یا دراز کی ہے، تو اس سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے لیے ابھی باقی رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کا ہم کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور یہ جو چانس ہم کو ملا ہے اس چانس کو کیش کرنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں لوگ جو ہے بہت اچھے چلتے پھرتے لوگ جو ہے بہت حیثیت والے، پیسے والے، اور آپ جانتے ہیں ساری سچویشن کیا ہے، بہت ریسورس رکھنے والے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ بات ہم کو اچھی طرح سے دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اس حیثیت سے ہماری بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اب ہم اس ملک کی دبی کچلی، محروم اور اپنے حقوق سے ونچت عوام کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم کھڑے ہو اور ان کی بھلائی کا، ان کو فائدہ پہنچانے کا، اور ان کے حقوق کی لڑائی کو لڑنے کا، اور ان کو حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا کرنے کا کام ہم کو کرنا ہے اس حیثیت سے۔ تو ابھی جو ٹاپک میرے سامنے ہے کہ ویژن آف ایم پی جے کیا ہے، میں اس کو ایک تقریر کے انداز میں نہیں چلانا چاہتا ہوں، بلکہ اسی میں اب کوشچن آنسر بھی اور یہ بھی، یعنی پورا ایسا 2 وے سیشن کے طور پہ میں اسے چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا لائیو پارٹیسپیشن بھی اس میں رہے۔ ہم یہاں آئے ہیں بہت دور سے سفر کر کے، سب لوگ بھی، یہ بھی، تو صرف یہ نشستن گفتن اور برخاستن والا معاملہ نہ رہے، بلکہ کچھ سالڈ ٹائپ کا معاملہ جو ہے کچھ لے کر ہم یہاں سے اٹھے، اور اس کے بعد میں ہم اس پر جا کر جو ہے وہ قابل عمل اس پر رہے یا اس پہ عمل پیرا ہو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم جس آرگنائزیشن سے یا جس تنظیم سے یا جس موومنٹ سے جڑے ہیں یا جس میں ہم کام کر رہے ہیں، تو اگر اس کا ویژن ہمارے نزدیک کلیئر نہیں ہے اور اس ویژن پر ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں یا اس تعلق سے ہمارا اس پر پختہ یقین نہیں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم لوگ جو ہے پھر ایک تذبذب کی کیفیت میں ہم رہیں گے، جس کو کہیں کہ اسمنجس سے جس کو بولیں گے، وہ ہمارے ذہن میں رہے گا، اور جب ایسی سچویشن ہمارے پاس ہمارے ذہن میں رہے گی تو پھر ہم کوئی اچھی طریقے سے کام کرنے کے لائق یا ہم اس پر کام اچھی طریقے سے پوری دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو اچھے سے سمجھیے، اس لیے ہمارا ویژن جو ہے نا بہت کلیئر ہونا چاہیے اور اس پر ہمارا پورا پختہ یقین بھی ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اس کو اس آرگنائزیشن میں ہم اچھی طرح سے کام کرنے کے لائق ہوں گے۔ تو میں یہ تھوڑا سا کوئی میں کلاس ولاس یا آپ کی نالج نہیں چیک کر رہا ہوں کہ ویژن کا مطلب کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ بالکل فریلی فرینکلی آپ بتائیے۔ نظریہ جی نظریہ نصب العین، جی نظریہ نصب العین، اور مقصد بھی ہوتا ہے، مقصد اور دینی سوچ کا مقصد،
अच्छा, सोच का मकसद। और कोई कुछ इजाफा करेगा? जो आज हम स्टेप पे है उससे आगे चल के बड़े स्टेप पे काम करना है सोच। जी, और सब बातें उसके करीब से ही आ रही है, कोई गलत गलत कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, इतनी सारी चीज़ें यानी हर आदमी अपने जहन से सोचता है। और कोई बात, कोई और एडिशन करना चाहेगा इसमें? जी, मकसद जी। देखिए, डिक्शनरी मीनिंग में विज़न को कहते हैं बीनाई, बसारत, दीन या नज़र। ये नाउन के एतबार से, यानी अब कोई इंग्लिश की क्लास नहीं होती, लेकिन हम उसको समझें। और जैसे अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हैं या कुछ एक तंजीम में और एक तहरीक को लेकर हम चल रहे हैं, तो उस लिहाज से हमको इसके क्या मानी पहनाना चाहिए। तो ये भी कहा जाता है कि ख्वाब या कश्फ के आलम में देखा हुआ मंजर, इसके ताल्लुक से ये भी बयान किया है, ख्वाब या कश्फ के आलम में देखा हुआ मंजर, ख्वाब में देखा हुआ एक मंजर। और फिर और बहुत करीब हम इसके जाए तो बहुत रोशन और वाज़ेह तस्वुर जो जहन में खुब जाए, बिल्कुल जो बैठ जाए। रोशन और वाज़ेह तस्वुर जो जहन में बिल्कुल बैठ जाए, खुब जाए, इसको कहते हैं विज़न। और इसी में तख़य्युल और बसीरत भी इसको कहते हैं। और मुदब्बिराना बसीरत और ज़र्फ़ निगाह, इसकी इस तरह से ये तशरीह सी की जाती है। अब हम अपने लिहाज से इसको जब देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुदब्बिराना बसीरत और बहुत रोशन और वाज़ेह तस्वुर जो जहन में खुद जाए या बैठ जाए, या जिसको अभी लोगों ने कहा कि नज़्बुल है मकसद या नज़रिया हमारा, ये विज़न ऑफ एमपीजे क्या है, इस माना के एतबार से हम इसको देखने की कोशिश करें। भाई और दोस्तों, अभी हम जिस मुल्क में रहते हैं, आप जानते हैं कि वो एक वसी और अरीज़ मुल्क है और करीबन 125 करोड़ से भी ऊपर की इसकी आबादी है। और आप जानते हैं कि करीबन 75 साल पहले ये आज़ाद हुआ है एक गैर मुल्की कब्ज़े से, जिसको अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया था। और उसके बाद आज़ाद होने के बाद में फिर इसका अपना एक दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सब कुछ है। और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए जो हजरात, जिन लोगों ने इसकी आज़ादी की जद्दोजहद की है, उन लोगों ने एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था कि उस वक्त की जो महरूमी, जो परेशानियां, जो सारी कुछ कमियां उस वक्त वो देखते थे कि ये सब कुछ जुल्म और इस्तिबदाद हमारे ऊपर है, इससे पाक हमारा एक मुल्क होगा उसमें, जिसमें हम बहुत आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे वगैरह वगैरह। और वो उसको सामने रखते हुए उन्होंने एक आज़ादी की जद्दोजहद चलाई, उसको मुल्क को आज़ाद किया और फिर अपना एक दस्तूर बनाया। बहरहाल उस पर मैं अभी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखते हैं कि जो हमारा मुल्क का जो दस्तूर है, उस दस्तूर का जो प्रियम्बल है या उसकी जो यानी जिसको कहें कि उसकी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो चीज़ें कही गई है, उन चीज़ों के एतबार से आज 75 साल इस मुल्क को आज़ाद होने के बाद में ये समझ लीजिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है अब बुढ़ापे की तरफ जा रही है ना भाई। कोई चीज़ जब शुरू होती है तो उसकी उम्र होती है, उम्र के एतबार से वो ग्रो होती है। तो आप जानते हैं कि एज यानी 0 से लेकर तो 10 साल 12 साल की उम्र जो है वो उसको आप लड़कपन या बचपन में उसको काउंट करते हैं, और उसके बाद में 12 साल से 25 या 30 साल की उम्र को आप ये कहते हैं कि ये जवानी का दौर, नौजवानी और जवानी का दौर है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि फिर बुढ़ापे की उम्र जो है वो यानी एक मैच्योरिटी की उम्र जो है वो शुरू होती है। तो अब हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योरिटी नहीं बल्कि अब वो बुढ़ापे की ओर जा रही है। उसकी उम्र का बुढ़ापा 75वां साल जो है, 75-76 साल जो होने को हो रहे हैं, अब वो उस पर जा रही है।
تو یہ سمجھ لیجیے کہ جہاں بڑھاپا آ جاتا تو وہاں بے انتہا جو ہے نا وہ تجربہ، بے انتہا قسم کی جو ہے وہ میچورٹی، اور یہ سمجھ لیجیے کہ ہر چیز وہ پورے جس کو کہیں کہ پورے زور و شور کے ساتھ انجوائے کر لینے کے بعد میں بڑھاپا آتا ہے، یعنی آدمی کے پاس یعنی ساری چیزیں اس کی حد کو پہنچ جاتی ہیں، حد کو یہ ہو جاتی ہیں بڑھاپے میں جب آتا ہے۔ اس کی اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اپنی جو ہے وہ اس کے پیسے کمانے دھمانے کا بھی جو جتنا وہ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کی اسٹیٹس انجوائمنٹ اور یہ ساری کچھ وہ جو ہے وہ سب کچھ کر کے جو ہے وہ یعنی اب سمجھ لیجیے کہ آخری حد میں پہنچ چکا۔ لیکن یہ ہماری جو جمہوریت ہے، اب اس کو اس پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں، جو حقوق اور جو ساری چیزیں جو اس ملک کی عوام کو حاصل ہونا چاہیے تھی، تو اس کے ابھی بھی وہ بچپن کی بھی عمر پر نہیں ہے۔ یعنی جو ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ اب جہاں کھڑے تھے ہم وہاں آزادی کی بات آج بھی وہی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس ماحول میں یعنی ابھی جو صورتحال ہماری ہے اس کا اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ اگر کریں کہ کیا حال ہمارے ملک کا ہے، تو آج بھی یہ حال ہے کہ 40 کروڑ عوام جو ہے ایک وقت کا ہی کھانا اس ملک میں ابھی بھی کھاتی ہے۔ یعنی بہت آگے کی چیز تو بہت دور ہے کہ بھائی ہر آدمی کو ہر چیز اویلیبل اس ملک کے آخری آدمی کو ہو جائے، اس کی سب سے بنیادی ضرورت جو کھانا ہے، جو اس کو ملنا چاہیے، کھانا جو بہت بنیادی ضرورت ہے، ویسے بھی آج بھی اس ملک کے 40 کروڑ عوام جو ہے ایک موٹے اندازے کے مطابق جو ہے وہ بھوکی سوتی ہے۔ تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کو ایک بنیادی جو ضرورت اس کی ایجوکیشن ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کا بھی معاملہ کتنا ورسٹ ہے اس ملک میں کہ پہلی میں جہاں بچہ ایڈمیشن لیتا ہے 100% میں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی گریجویشن یا 10ویں یا 12ویں تک کے جاتے جاتے اس کا ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ 75% سے بھی اوپر ڈراپ آؤٹ ہے۔ تو یہ سب بچے ہمارے اس ملک کے جو مستقبل ہے وہ سب تعلیم سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا تعلیم کا نظام اتنا مہنگا ہے جو معیاری اور اچھی تعلیم جو ہے ہمارے ملک کے ہر آدمی کو، ہر شہری کو، آخری آدمی کو میسر کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا رائٹ نہیں تھا یا کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کیا؟ اور یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور ابھی اس پینڈیمک کے دور میں جو کووڈ آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا، بلکہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہم کاریہ کرتا ہیں، ہم کو معلوم ہی ہے کہ ہیلتھ کی سچویشن کتنی لچڑ اور کتنی گری ہوئی اور کتنی جو ہے وہ خستہ حال ہے کہ لوگوں کو ان کی بنیادی ہیلتھ کی ضرورت جو ہے وہ بھی آج بھی اویلیبل نہیں ہے، اور لوگ معمولی سے علاج کی سہولت ان کو نہ ملنے کی وجہ سے موت کا تک شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اتنی خطرناک حالت جو ہے میڈیکل سسٹم کی، ہیلتھ کی ہے، اور یہ بھی انسانوں کی بنیادی، یہاں کے رہنے والوں کی، ایک آخری آدمی کی بنیادی ضرورت تھی جو اس کو ملنا چاہیے، لیکن کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو میں یہ صورتحال آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بے روزگاری ہے، بے انتہا بے روزگاری جو ہے اس ملک میں بڑھ رہی ہے۔ ابھی کہا جاتا ہے کہ فرسٹ پینڈیمک کی جو لہر تھی اور یہ سیکنڈ پینڈیمک کی لہر میں صرف 2 مہینوں میں 2 کروڑ سے زائد افراد جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ اب بھائی وہ اگر بے روزگار رہے گا تو کیا وہ اپنی زندگی کے ضروریات کی تکمیل وہ کر پائے گا؟ کیا اپنی اولاد کی جو ہے پالن پوشن وہ کر پائے گا؟ کیا وہ جو ہے اپنے آپ پہ خرچ کر پائے گا؟ کیا وہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر پائے گا؟ یعنی یہ حالت ہے، اور یہ میرا اپنا کہنا نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ناکامیاں حکومت کی لانے بیٹھ رہے ہیں، یا یہ ایک امپارشل قسم کا تجزیہ ہے، اور حکومت کے اداروں کی اور جو بڑے معتبر ادارے ہیں ان اداروں کی ہی یہ رپورٹیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی حالات جو ہے وہ، اور آپ دیکھیں کہ مزدوروں کا جو پلائن ہے اور جو ہے وہ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریشن ہے، اور فیکٹریز کا اور مختلف چھوٹے موٹے ادیوگ دھندوں کا بند ہو جانا، یہ آپ نے دیکھا۔ تو یہ بے روزگاری کی سچویشن ہے۔ بھکمری کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا، ایجوکیشن، ہیلتھ کی کیا باتیں، بہت ساری گفتگو اس پر، طویل ترین گفتگو اس پر ہو سکتی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے
جو گلوبل ہنگر انڈیکس جو ہوتا ہے GHI جس کو کہتے ہیں، اس کی رینکنگ میں 107 نمبر پر ہے. 117 کنٹری میں 107 نمبر پر ہے، یعنی بس ہم سے 10 ہی لوگ نیچے ہیں، باقی ہم 107ویں نمبر پر گلوبل ہنگر انڈیکس پہ ہیں. آج گوگل میں ماریے آپ اور دیکھ لیجیے کہ آج ہماری پوزیشن GHI پر کیا ہے. اتنی خطرناک سچویشن ہمارے اس ملک کی ہے. اسی کے ساتھ میں ہیلتھ پر مختلف ممالک جو ہے، ہمارے آس پاس کے جو غریب ملک ہے وہ قریباً 3 سے 4% کے اوپر جو ہے ان کی GDP کا خرچ کرتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے آج بھی 2% بھی نہیں خرچ کر، 1.57 جو ہے وہ GDP کا ہیلتھ پر خرچ کرا، جو کہ اتنی انتہائی سنگین اور انتہائی شدید قسم کی ضرورت ہے. 1.57 اتنا پیسہ جو ہے ہمارے ملک کی GDP کا صرف یہاں کی عوام کی ہیلتھ پر خرچ کر رہے ہیں، یعنی کتنا لیس اماؤنٹ ہے. اور ڈے بائی ڈے سوشل سیکٹر کا اور عوامی فلاح اور عوام کے جو فلاح کا جو بجٹ ہے جس کو کہتے ہیں، یہ بجٹ ڈے بائی ڈے جو ہے اس ملک کی گورنمنٹ یا اس ملک کا جو راجیہ کرتا لوگ ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، کم سے کم تر کرتے جا رہے ہیں سوشل سیکٹر کا بجٹ. یہ حالت ہمارے ملک کی ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کمیونلائزیشن کا بڑھنا، فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ منافرت جو پھیل رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے اور اب تو ایک دم عروج پر ہے. دو سماج میں تیڑ اور ان کے ایک دوسرے کے تئیں نفرت یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معمولی سے واقعے پر جو ہے وہ انسان کو جو ہے پیٹ پیٹ کے مار بتایا جاتا ہے. اور اب یہ ہے کہ دو سمودائے یا یہاں کی جو سب سے بڑی دو بڑی کمیونٹی ہے، ہندو اور مسلم، سیدھی صاف کہنے میں کوئی بات وہ نہیں ہے. ان میں ایک جس کو کہیں کہ ایک دوسرے کے تئیں بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ بھی ایک دوسرے کی کمیونٹی پر جو ہے وہ نہیں کرتے. اس قدر کی سچویشن یہاں پر جان بوجھ کر جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اب ایسے حالات میں یہاں کی عوام کے فائدے کا اور یہاں کی عوام کے بنیادی مسائل کا سوچنا اور اس کو لے کر آگے بڑھنا، اس تعلق سے جو جتنی اور دوسری پارٹیاں سیاسی پارٹیاں تھیں وہ ساری سیاسی پارٹیاں بھی ہم کو ناکام ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ SC/ST کا پرکاش امبیڈکر ہو یا یادو گروپ ہو یا کوئی اور ہو، آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ بھی جو ہے تقریباً سو کالڈ سیکولر پارٹیاں بھی اپنے آپ کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیاں بھی ہم کو اب ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں عوامی مسائل کے تئیں جو ہے وہ حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے یا اس کو عوامی مسائل کو لے کر اٹھنے کے تعلق سے. یہاں پر ہم یہ بھی جو ہے وہ دیکھ کر آنا چاہیے کہ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس فار ویلفیئر ایک ایسا سوشل موومنٹ کھڑا کرنا چاہتی ہے. موومنٹ آپ دھیان رکھیے، ہم جو الفاظ ہے تحریک کھڑا کرنا چاہتی ہے جو اس ملک کی عوام کے بنیادی مسائل کو مدعوں کو لے کر ان سب کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اور کسی دوسرے طریقے سے اب یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کا کام کیا جائے اور پیسے جمع کیا جائے، لوگوں کے فلاں مسائل کو حل کر دیا جائے، کچھ جو ہمیں نظر آتے ہیں کچھ چیزیں ہیں، ایجوکیشن ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو ہم کچھ لمیٹڈ کچھ محدود جگہ پر ہم جو ہے یہ کام کر سکتے، کیونکہ ہمارے ذرائع و وسائل جو ہے وہ محدود ہی ہے. ہم کچھ حکومت نہیں ہے. حکومت کے جو ذرائع وسائل ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا زیادہ ہوتے ہیں، ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ حکومت ہوتی ہے، اس کے پاس ٹیکس ہوتا ہے، اس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس مشینری ہوتی ہے، امپلیمنٹ کرنے والی مشینری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے
وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سارے بنیادی مسائل کو, یہ بنیادی مدعوں کو لے کر اٹھیں اور ایک مومنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں, اور یہ مومنٹ کے ذریعے یہ ساری جو سچویشن ہے اس سچویشن میں بدلاؤ لانے کی ہم کوشش کریں, چینج لانے کی کوشش کریں. اور یہ ہم کوئی نئی بات, کوئی نیا پھنڈا لانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کا دستور اور اس کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو اس کے پریامبل میں کہا گیا ہے کہ جسٹس, انصاف, سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس, لبرٹی یعنی کہ آزادی اظہار خیال کی اور سوچ کی اور اپنے عقیدے کی اور اپنی عبادت کی, اور اسی کے ساتھ میں ایکویلٹی یعنی مساوات, اسٹیٹس کی ایکویلٹی, اپرچونٹی کی جو ہے وہ ایکویلٹی, اور فیٹرنٹی. کیونکہ ہم کامیاب اسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اس چیزوں کو لے کر موومنٹ بنا کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ذریعے. اور کوئی دوسرا راستہ, تشدد کا راستہ اور کسی طرح کا جس کو کہیں کہ کوئی اور وے جو نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ اس ملک کا جو دستور ہے, اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور اس ملک کا جو ڈیموکریٹک اور جمہوری سیٹ اپ ہے, اس جمہوری سیٹ اپ کے ذریعے ہی ہم عوام کے ان بنیادی مسائل کو لے کر اٹھ کر یہ جو حکومت ہے, اس حکومت کی جو کارکردگی ہے یا جو حکومتیں ہیں ساری, میں ایک بات کسی حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں, ان سب کو ان مسائل کے تعلق سے لوگوں کے مسائل کو لے کر اٹھ کر ان کو بے نقاب کر کے ہم کو ایک مومنٹ کریٹ کر کے یہاں پر وہ بدلاؤ لانا ہے جو ہمارے ملک کے دستور کا پریمبل کہتا ہے. واقعی میں ایکویلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا یہ منظر ہم کو مساوات کا نظر آتا ہے؟ ایک آدمی ریپسٹ ہے تو ریپسٹ کو, ایک بلاత్కాری کو ضمانت مل جاتی ہے, اور ایک آدمی ہے صحافی ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اور وہ کسی جو ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کسی جو ہے وہ سوشل مومنٹ کے کسی احتجاج کی جو ہے وہ کور اسٹوری کرنے جاتا ہے, یا کسی آدمی کو جو ہے وہ اس کے تعلق سے کچھ لکھنے جاتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ مہینوں تک ضمانت نہیں ہوتی ہے. از دس ایکویلٹی؟ ایکویلٹی بیفور اے لا یہ کہا گیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن. تو ہم وہ ایکویلٹی دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کسی بھی حیثیت کے آدمی سے لے کر تو ایک عام آدمی کے تک کے دونوں کے لیے ہر طرح کی مساوات اس ملک میں جس طرح سے ہمارے دستور نے کہا ہے وہ مساوات ہم کو ملے یہاں ہر لحاظ سے. اس کو مواقع بھی ویسی ہو, سب کچھ ویسی ہو. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بچہ ہے, کسی بھی غریب فیملی کا ہے یا کس طرح کی بھی فیملی کا ہے, یا کسی بھی مذہب کا ہے, کسی بھی خاندان کا ہے, اس ملک کا شہری ہے, وہ اپنا ایڈمیشن کہیں پر بھی اس کو جو ہے وہ اس ملک کے کسی بھی کالج اور کسی بھی اسکول کے اندر مل جائے, وہ اپنا جا کر خود جو ہے وہ اس کو کوئی ڈینائل نہ ہو, نہ اس کو کوئی پیسے کی پریشانی ہو, نہ کوئی فیس کی پریشانی ہو. اس طرح کا ہم جو ہے وہ ایک منظر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جائے اور اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ کسی معیاری اسکول میں لے کر اپنی تعلیم کو مکمل کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ہر آدمی کو ایک علاج کی ایک بہترین قسم کی ایک ملٹی اسپیشلسٹ جو سویدھا ہوتی ہے, جو ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہترین دواخانے میں لاکھوں کی فیس ادا کرنے کے بعد کسی کو دستیاب ہوتی ہے, ویسے ہی فریلی کسی بھی ایک عام آدمی کو جو ہے وہ سرکار اویلیبل کروائے اور اس کو ہر بیماری کا علاج مفت مل جائے. نہ اس کو بھیک مانگنا پڑے, نہ اس کو اپنا زیور بیچنا پڑے, نہ اپنا مکان بیچنا پڑے, نہ کسی سے جو ہے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے. اس طرح کا جو ہے منظر ہم اس ملک میں دیکھنا ہمارا ویژن یہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی بھوکا نہ سوئے, ہر ایک کو جو ہے اس کا حق ضرور ملے, اس کا اناج, اس کا غذا کا انتظام جو ہے وہ اس کو 2 وقت کی غذا اس کو بھرپور طریقے سے ملے. روزگار ہر ملک کے ہر شہری کو جو ہے وہ دستیاب ہو, اچھا روزگار اس کو دستیاب ہو. یہ ہمارا ویژن ہے, ہم یہ چاہتے ہیں.
اور یہ جو ساری کمیاں آپ آج کے زمانے میں جو دیکھ رہے ہیں، یہ کمیاں جو ہے وہ نہ رہ پائے. یہی مومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کا ویژن ہے، اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سوشل مومنٹ ان مدعوں کو لے کر چلانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بدلاؤ آئے، اور یہ بدلاؤ آنے کے بعد یہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں یہ خواب اپنے تکمیل کو پہنچے. یہ ہے ویژن مومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس فار ویلفیئر کا، جو میں سمجھتا ہوں اور میں کچھ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی سب ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایک ویژن بتایا تھا کہ ایک خاتون سنا سے حضرت موت تک سونا اچھالتے ہوئے جائیں گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ. یہ جو ہم سنتے ہیں یہ نا، تو ایسا ہی ہم سرسری گزر جاتے ہیں، یا اس پہ ہم کوئی غور و فکر کرتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو سوچے آپ کہ یہ کس دور میں یہ بات کہی گئی تھی، کون سے پراسپیکٹیو میں کہی گئی تھی، کیا تھی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو زمانہ ہے اور اس وقت کا جو ماحول ہے، جو عرب کا جو انتہائی جاہل اور اجڑ ماحول ہے، جس میں لوگ بھیڑیے تھے، بالکل بھیڑیے تھے. کس طرح کی لوٹ کھسوٹ اور کیا کیا نہیں، وہاں کون سی برائیاں نہیں تھی جو وہ وہاں پر عام تھی، وہ میں آپ سب جانتے ہیں. اور عورت کے ساتھ یعنی خصوصاً خاتون کے ساتھ میں کیا سلوک اس زمانے میں رہا تھا، اس کو بالکل یعنی ایک انسان تو اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا اس زمانے میں کہ ایک خاتون ہے جو اس پر بیٹھی ہے اور وہ سنا اور ایک بہت لمبا سفر طے کر رہی ہے، تو اس کو جو ہے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہو. یہ ویژن اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو دیا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو یہ ہوگا. تو اس طرح کا ویژن ہی ہم چاہتے ہیں رکھنا لوگوں کے سامنے. وہی بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پرامن اور بالکل ایسا معاشرہ یہاں اس ملک میں آ جائے جو ہر طرح کے حقوق یہاں کے ہر انسان کو، لاسٹ آدمی تک کو ملے، اور ہمارے ملک کے دستور کا جو گارنٹی ہے وہ گارنٹی اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے حاصل ہو. اسی لیے ہم یہ مومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس فار ویلفیئر کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مومنٹ ہے ہماری، یہ ایک تاریخی مومنٹ ہے. آپ سمجھ لیجئے، اور آپ جس کا حصہ ہے، آپ تاریخی لوگ ہیں. جب ہم یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ ہم کو نہ ملے، لیکن جب یہ گول اچیو ہو جائے گا، جب یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، تو یقیناً تاریخ آپ کو آزادی کی مومنٹ کے بعد اس مومنٹ کو تاریخ میں ضرور یاد رکھیں گی کہ اس مومنٹ نے وہ کام کیا تھا جو حقیقی معنوں میں جو آزادی کا سپنا جن لوگوں نے دیکھا تھا اور جس طرح کا ہندوستان دیکھا تھا، اس بھارت کو جو ہے یہ لوگوں نے قائم کر کے دکھایا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ویژن کے تعلق سے میرے ذہن میں آئی تھی. بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، اگر آپ کے کچھ سوالات ہو تو پھر ہم اس پر اور کچھ گفتگو کر سکتے ہیں.